جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بعد نماز فجر قرآن مجید کی صورتوں کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس بات کو جانا کہ اللہ کی کتاب جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اللہ نے کیسے اس کی حفاظت کی، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات کے دلائل، اور صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، صراط مستقیم پر کون لوگ گامزن تھے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے کون مراد تھے، یہ ساری چیزیں آئی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو صورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے۔ 114 صورتوں میں یہ سب سے بڑی صورت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے اندر 40 رکوع ہے اور 286 آیات پر یہ مشتمل ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مدینہ میں اس کا نزول ہوتا ہے۔ بعض اہل علم نے اس صورت کے سلسلے میں یہ بات بیان کی ہے کہ ایک ایسی صورت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 احکامات بندوں پر جاری کیے ہیں۔ جہاں پر یہ بات آتی ہے کہ یہ صورت کے اندر 1000 احکامات ہیں، وہیں پر 1000 ایسے کام ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کرنے سے روکا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو نقل کیا کہ 1000 ایسی قبریں ہیں جو ہم کو دی گئی ہے کہ اس پر ہم عمل کریں، اور 1000 ایسی باتیں ہیں جس سے ہم کو روکا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورت کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس سورت کی ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے، آیت نمبر 67 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل ایک مقصد جو واضح تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ جس ملک میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں کے غیر مسلم بھائیوں تک اس پیغام کو پہنچانا بے حد ضروری ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گائے کی تعظیم نہیں کرتے، تکریم نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے۔ الغرض بہت سارے الزامات مسلمانوں پر آئے دن عائد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہیں یہ پیغام پہنچایا جائے کہ جس کتاب کو مسلمان مانتا ہے، جس کی دعوت دیتا ہے اور جس کی طرف بلاتا ہے، اس کی سب سے بڑی صورت گائے کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ اور ہے کہ گائے کے لیے جو احکامات ہیں وہ اس کے برابر اللہ کا جو حکم ہے کہ گائے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، وہی معاملہ مسلمان اس کے ساتھ کریں گے۔ لیکن تعظیم کرنے کی بات آتی ہے، عزت کرنے کی بات آتی ہے، تو ہماری اپنی مقدس کتاب میں گائے کے نام سے ایک سورہ ہی پایا جاتا ہے۔ یہ پیغام ان تک پہنچایا جائے تاکہ غلط فہمی جو دن پہ دن بڑھ رہی ہے، بڑھائی جا رہی ہے، اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اس کے معاملے کو لے کر عجیب و غریب چیزیں شامل کی جاتی ہے۔ آئیے اس صورت کی فضیلت کو ہم جانتے ہیں۔ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی، امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان۔ انسان گھر بناتا ہے، گھر بنانے سے پہلے اس کی بنیادوں میں بہت ساری ایسی چیزوں کو داخل کرتا ہے جو بے بنیاد ہوتی ہے تاکہ گھر کے اندر خیر و برکت رہے۔ مخصوص جانور کو لے کر آتا ہے، مخصوص شخص کو بلاتا ہے، مخصوص طریقے سے اس کو ذبح کرتا ہے، اس کی کچھ چیزوں کو دفن کرتا ہے یا اس کے خون کو چاروں طرف پھیلاتا ہے۔ عجیب و غریب عقیدوں کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ گھر جب بن جاتا ہے تو گھر کے ابتدا کی صورت میں وہ گھر کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی چیز کو لٹکا دیتا ہے، لال کپڑے کے ذریعے یا ہرے کپڑے کے ذریعے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو گھوڑے کے پیروں میں نال پہنائی جاتی ہے، جو لوہے کی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے،
اس کو لگا کر گھر کے چوکھٹ پر یہ تصور کرتا ہے کہ اب میرے گھر میں برکت نازل ہوگی، یہاں پر بلائیں مصیبتیں نہیں آئے گی۔ یا اتنا ہی نہیں بلکہ ہم اپنے ماحول و معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کی لکڑی جو کانٹوں پر مشتمل ہوتی ہے، باضابطہ اس کا ایک بزنس لوگوں نے بنا رکھا ہے، اس لکڑی کو جو کانٹوں پر مشتمل ہوتی ہے لایا جاتا ہے، لٹکایا جاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اب گھر کے اندر مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوگی شیطان اس میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر قبرستان نہ بنے، آباد رہیں، بابرکت رہیں، پرسکون رہیں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت اپنے گھروں میں کریں۔ سوال یہ ہے کہ سورۃ البقرہ ایک دن میں مکمل پڑھ لی جائے یا آپ اپنے حسب استطاعت پڑھ سکتے ہیں؟ تو اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے کہ عادت ہو انسان کی کہ وہ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا ہو، اس حدیث کے ضمن میں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی نیت کے مطابق اس کے گھر کو بابرکت بنا دے گا۔ اس کے بعد اور ایک حدیث آتی ہے جس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بات بیان کی کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا سب سے بڑا کھلا دشمن اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ شیطان ہے۔ اب جب شیطان ہی گھر میں داخل رہے گا تو بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو شیطان کو بھگانے کا بہترین طریقہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ تو یہ دو حدیثیں فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ایک اس کی حدیث ہم کو ملتی ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے سورہ بقرہ کی فضیلت میں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی دو آخری آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر دو آیتیں جس نے رات میں پڑھ لی تو رات میں آنے والی آفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھ لیتا ہے۔ تو یہ ہے سورہ بقرہ سے متعلق احکامات اور کچھ باتیں جو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے آئی۔ آگے چلتے ہیں تو سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم کے ذریعے سے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ حروف ہیں، یہ حروف میں حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کے سلسلے میں بھی مسلمانوں کے درمیان بڑا اہم معاملہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوڈ ورڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کہیں پر کسی بھی مفسرین نے یہ بات نقل نہیں کی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من عن دین ہم تک پہنچا دیا ہے، کوئی چیز آپ نے نہیں چھپائی ہے۔ تو یہ حروف مقطعات کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ دنیا کے لیے چیلنج ہے، دنیا کے لوگوں کے لیے چیلنج ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، ان کے لیے چیلنج رکھا گیا ہے کہ تم جاؤ الف لام میم یاسین نون کاف ہا یا عین صاد کا معنی لے کر آؤ۔ جس طرح قرآن کے سلسلے میں جنات اور انسان کو چیلنج کیا گیا، اسی طرح یہ چیز آتی ہے۔ تو حروف مقطعات کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رہا مسئلہ حروف مقطعات کا توغرا بنا لینا یا کارڈ بنا لینا یا پورے مقطعات کو ایک جگہ جمع کر کر خیر و برکت کی نیت سے دکان میں مکان میں لگا لینا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو ابھی آپ نے دیکھا خیر و برکت کے لیے، اطمینان کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے سورۃ البقرہ کی تلاوت ہے، نہ کہ صرف حروف مقطعات کا توغرا لگا دینے سے یہ ساری چیزیں ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے سلسلے میں بات بیان کی کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین۔ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور ایک جگہ بات آتی ہے کہ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ڈرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ مین اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ تقوی کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، وہ مثال کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی۔ آسان انداز میں سمجھنے کے لیے اگر میں اور آپ کسی بیری کے درختوں کے جنگل سے گزر رہے ہیں اور درمیان میں کوئی چھوٹا سا راستہ ہے،
ایسا راستہ ہے کہ بڑی مشکل سے ہم پار کر سکتے ہیں، تو ہر صاحب عقل اپنے کپڑے کو قریب کر لے گا تاکہ کہیں سے کوئی کپڑا کاٹی میں نہ پھنس جائے اور اس کو نقصان نہ ہو۔ جس طرح اس خاری دار درختوں سے محفوظ ہو کر ہم نکلتے ہیں، اسی طرح اس دنیا کے اندر سارے گناہوں سے بچتے ہوئے نکلیں۔ یہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہ پر یہ بات بیان کی کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اس کو اور اچھی طریقے سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو رمضان مبارک سے ہم گزر رہے ہیں۔ رمضان مبارک کی سب سے اہم عبادت ہم انجام دے رہے ہیں جو روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں جو کیفیت میری اور آپ کی ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے، یہی کیفیت زندگی کے اندر آئے۔ ایسی زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن ہدایت ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو چند آیتیں لے کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ 5 باتیں یہاں پر بیان کی۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنا، غیب سے مراد کیا ہے؟ جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، جنات کو ہم نے نہیں دیکھا، جتنے غیب کا تذکرہ آتا ہے وہ ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق بالقلب وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ۔ 3 چیزیں آتی ہے۔ تصدیق بالقلب، دل سے آپ اس چیز کی تصدیق کرنا، اللہ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کے ذریعے اللہ نے کتابوں کو نازل کیا ہے، کتابوں کا نزول ہوا ہے، رسولوں پر ہوا ہے، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، آخرت کے بپا ہونے پر، یہ یقینی کیفیت دل کے اندر رہنا، اور اس کے بعد زبان سے گواہی دینا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جب آپ دل سے تصدیق کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، منمانی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہاں پر یہاں پر اس کی تعریف میں بات آتی ہے کہ عمل بالجوارح۔ اب آپ کو جب آپ نے اقرار کر لیا ہے تو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے اعضائے جسمانی سے عملی جامہ اس کو پہنائیں گے، یہ ایمان ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسرا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسرا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہے جس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں جو اس سے پہلے اتاری گئی ہے۔ یہاں پر قادیانیت کی تردید ہوتی ہے کہ قادیانیت کا جو مسئلہ ہے بڑا اہم ہے، اور سب لوگوں نے مل کر متفقہ طور پر یہ فیصلہ سنایا ہے کہ وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ یہاں اللہ نے کہا اس سے پہلی والی چیزوں پر ایمان لائیں۔ پہلی والی چیزوں سے مراد تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحیفہ موسیٰ ہے، صحیفہ ابراہیم۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اس سے پہلی والی چیزوں پر ایمان لے کر آئیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کے سیدھی راہ پر ہے۔ کون لوگ؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ نے جو اتارا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں یہ بات بیان کی کہ یہی لوگ اپنے رب کے سیدھی راہ پر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، کافی تفصیل اس کے اندر آتی ہے۔ خلاصے کے طور پر آپ اس کی فضیلت کو یاد رکھیں، اپنے گھر میں اس کو تلاوت کریں، سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور جتنی چیزیں گھر میں برکت لانے کے لیے جو شریعت میں نہیں ہیں، جس کو ہم اپناتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ترک کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر
عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔